جو کلمہ اللہ آپ سے چاہتے ہیں آپ پڑھیں، اب آپ وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اب آپ کو بھوکا مار دے گا۔ میرے دوستو، کیونکہ ہم نے بچپن سے یہ باتیں کبھی سنی نہیں، کبھی کہی نہیں، کبھی بولی نہیں، کبھی سوچی نہیں، اس لیے ہمارے یقین خراب ہو گئے ہیں۔ ہاں، غیر مسلم جن اسباب سے پلنے کا اپنے دل میں یقین رکھتے ہیں، ہم 100% انہی اسباب سے اپنی زندگی بھی بننے کا یقین رکھتے ہیں۔ ہاں، یا اللہ آپ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، پھر بتا دیجئے نا۔ تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو صرف اپنی بات مان کے زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے، بس اپنے نہیں چلائیں گے وہ یہاں پر، وہ یہاں اپنے نہیں چلا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں چلا سکتے کہ دین میرے دوستو اپنے اندر دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں رکھتا ہے، اور بے دینی اپنے اندر دنیا اور آخرت کی ساری ناکامیاں رکھتی ہے۔ میرے عزیزو، میرے مسلمان بھائیوں، ایک اللہ کا حکم چھوٹا سا بھی، ایک تو اللہ کا کوئی حکم چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کا ایک حکم ٹوٹنا، اپنے دل میں اس بات کا یقین کر لو کہ میں نے ازلی ناکامی اپنے مقدر میں لکھ دی ہے۔ یہ اللہ کا حکم اتنا قیمتی اور اتنا بڑا اور اتنا بزرگ ہوتا ہے۔ یہ ایک حکم ہی تو تھا جس کی بنیاد پر یہ پوری کی پوری کائنات کھڑی ہو گئی، 7 آسمان 7 زمین کھڑے ہو گئے، ایک حکم ہی تو ہوا۔ ایک حکم ہوا، زمین کو کروڑوں سالوں سے اپنے خزانے روز اگلتی ہے، کسی دن اللہ سے یہ نہیں کہتی کہ یا اللہ کام کر کر کے تھک گئی ہوں۔ ایک حکم ہوا سورج کو مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہونے کا، کروڑوں سال سے اس ایک حکم کی بنیاد پر میرے عزیزوں یہ سورج روزانہ مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ ایک حکم یہ ہوا چاند کو، تو کروڑوں سال سے نکل رہا ہے میرے عزیزوں۔ میرے دوستو، یہ حکم ہوا آگ کو جلانے کا، تو کروڑوں سال سے جلا رہی ہے۔ جس دن حکم ہوگا کہ نہ جلاؤ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں ہوا، نمرود نے آگ میں پھینکا، آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوا۔ آپ کو پتہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے ہیں، جب اوپر سے ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوا، آگ اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جسم کانپنے لگا۔ پھر حکم ہوا اتنی ٹھنڈی نہ ہو، اتنی ہو سلامتی والی، تو پھر تھوڑی سی گرم ہوئی۔ اور جب یہ حکم اترا ہے تو دنیا میں جہاں کہیں آگ جل رہی تھی، ساری کی ساری آگیں یہ سمجھیں کہ یہ حکم ہمارے لیے اترا ہے۔ اس دن میرے عزیزوں آگ سے پوری کائنات میں کسی کو کوئی نفع نہیں ہوا۔ ہاں، یہ سمندر کی بڑی بڑی مچھلیاں جو انسانوں کو پھاڑ کھاتی ہیں، ہاں، حضرت یونس علیہ السلام نے بھی پانی میں چھلانگ ماری، جس مچھلی نے آ کے ان کو منہ میں لیا، اس کو حکم ہوا اس کو کھانا نہیں ہے، تو نہیں کھایا۔ 40 دن اس پیٹ میں اللہ نے ان کو زندہ رکھا۔ تو میرے دوستو، اس کائنات میں تمہیں لا الہ الا اللہ یہ ہے ہی کہ جو کچھ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ہاں، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس میں سب سے پہلی نفی میری اپنی ذات کی ہے کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جو اس زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے گا میرے دوستو، جو سب سے پہلے اپنی ذات کی نفی کرے گا، ہم سب کے سب اگر اپنی ذات کی نفی کر دیں تو ہم ایک ایسے معاشرے کے بننے کا ذریعہ بنیں گے جس معاشرے میں سوائے محبتوں کے، اخوت کے، تعاون کے، ہمدردی کے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس لیے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے ان کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری مان کے زندگی گزاریں، کیونکہ یہ اپنا بھلا برا جانتے نہیں، ہم اپنا اچھا برا جانتے نہیں، اور اللہ کیونکہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ جل شانہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو ہم سے انتہائی محبت کرنے والی ہستیوں نے کوئی خیر کی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کو نہیں بتائی، اور کوئی شر کی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہمیں تمہیں آگاہ نہیں کر دیا۔ ہاں میرے دوستوں، میرے عزیزوں،